بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. كتاب الطهارة الفصل الأول. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وفي رواية لا إله إلا الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض. اس کتاب کے اندر سب سے پہلے شروع کے اندر ایمان کا بیان ذکر کیا گیا تھا. وہ احادیث جس میں ایمان کی حقیقت اور ایمان کی اہمیت کا بیان اور تذکرہ تھا. اسی طرح پھر اس کے بعد جو کبیرہ گناہ ہیں جو ایمان کے لیے مہلک اور نقصان دہ تھے ان گناہوں کا بیان تھا. پھر نفاق کا بیان تھا. اسی طرح کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان تھا جس میں سنت کی اہمیت کتاب اللہ کی اہمیت بیان کی گئی تھی اور اس کے بالمقابل بدعت کی مذمت بیان کی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد ایک باب قائم کر کے علم دین کی فضیلت کو بیان کیا گیا تھا. اب آگے ایمان کے بعد اب جو ایمان کے شاخیں ہیں ایمان کے فروع جس کو کہا جاتا ہے یعنی فرائض عبادات وغیرہ کا بیان اب شروع کر رہے ہیں. اور عبادات میں سب سے پہلے اور سب سے اہم عبادت نماز ہے. اس لیے عبادات میں سب سے پہلے نماز کا بیان اور نماز سے متعلق احادیث کو ذکر کیا جائے گا. لیکن نماز سے پہلے چونکہ ایک عمل اور ضروری ہوتا ہے وضو یا غسل یعنی پاکی حاصل کرنا. اس لیے یہاں اس کتاب مشکات کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطہارت یعنی پاکی کا بیان کا عنوان قائم کر رہے ہیں اور اس سے متعلق پاکی کے اجر و ثواب اس کی فضیلت اور پاکی کے احکام و مسائل سے متعلق احادیث اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں. ایمان کے بعد اسلام کے اندر پاکی کو اور صفائی کو بڑی اہمیت حاصل ہے. ایمان جو خود ایک باطنی پاکی کا نام ہے. ایمان بھی در حقیقت ایک پاکی ہے. ایمان جب دل کے اندر داخل ہوتا ہے تو دل پاک ہوتا ہے کفر سے شرک سے نفاق سے. جو باطنی گندگی ہوتی ہے اور جو دل کی گندگی ہوتی ہے ایمان ان گندگیوں سے دل کو پاک و صاف کر دیتا ہے اور دل کو ایک خالص موحد اور توحید والا صاف ستھرا دل بنا دیتا ہے. دل کی پاکی کے بعد ضرورت ہے کہ انسان کے مسلمان کے ظاہری اعضاء اور جوارح بھی بدن بھی پاک و صاف ہوں. اس کی بھی اسلام کے اندر بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے اور اس پر ترغیب دی گئی ہے اور بہت سے مواقع پر غفلت اور لاپرواہی کرنے میں سختی و تحدید اور عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے.
تو یہاں سب سے پہلے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ یہ پاکی جو اعضاء و جوارح کی پاکی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان تو وہ پاکی ہو گئی جس کا تعلق دل سے ہے، اس لیے ظاہری پاکی اب یہ آدھا ایمان ہے، اور پھر انہی دونوں پاکیوں کے نتیجے میں دیگر تمام عبادتیں وجود میں آتی ہیں۔ اگر دل کی پاکی ایمان سے نہ ہو تو کوئی عمل وجود میں نہیں آ سکتا، کسی عمل کا اعتبار نہیں ہو سکتا، اور اگر ایمان سے دل کو معمور کر کے دل پاک ہو گیا، لیکن اگر ظاہری پاکی کا اہتمام نہ کیا جائے تب بھی عبادتیں درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس ظاہری پاکی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ گویا اگر کسی نے اس کا اہتمام نہیں کیا، اس کی طرف سے کوتاہی کی، تو گویا ابھی وہ آدھے ایمان سے محروم ہے۔ وہ دل کو پاک کر کے اور دل کے اندر ایمان اتار کر صرف آدھا ایمان اس نے حاصل کیا ہے۔ جب تک ظاہری بدن کی پاکی کا اہتمام نہیں ہوگا وہ پورا ایمان حاصل کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی کو کہا ہے الطہور شطر الایمان، یہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی کہتے ہیں اعضاء کو حدث سے یا گندگی سے پاک و صاف کرنا۔ گندگی سے پاک و صاف کرنا جیسے پیشاب لگ جائے، کوئی ناپاکی لگ جائے، پاخانہ لگ جائے، گوبر لگ جائے، شراب لگ جائے، خون لگ جائے، یہ سب ظاہری نظر آنے والی ناپاکی ہیں، ان کو خبث کہا جاتا ہے۔ ان سے کپڑے کو یا بدن کو دھلنا، پاک و صاف کرنا، یہ ایک پاکی ہے۔ اور ایک پاکی ہوتی ہے حدث سے۔ حدث جو ایک معنوی ناپاکی ہوتی ہے، اس میں کوئی نظر آنے والی ناپاکی نہیں ہوتی۔ جیسے ایک انسان، کوئی مسلمان بے وضو ہو گیا، یا بیوی سے ملا، یا احتلام ہو گیا، اس کا غسل ختم ہو گیا، وہ بڑی ناپاکی میں مبتلا ہو گیا، تو وہ جو ناپاکی نکلی ہے پیشاب پاخانے کی یا احتلام کی شکل میں منی کے قطرے کی، تو وہ تو کپڑے یا بدن پر لگی اور دھل کے اس کو پاک کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک معنوی طور پر آدمی ناپاک ہو جاتا ہے ان کی بنا پر کہ صرف اس گندگی کے دھلنے سے ظاہری پاکی تو حاصل ہوگی، وہ معنوی پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اگر آدمی پیشاب پاخانہ کر لے، یا ہوا خارج ہو جائے، یا اور کوئی چیز نجاست پائی لی جائے، تو صرف اس نجاست کو دھلنا یہ ایک درجہ کے پاکی ہوگی۔ صرف اس نجاست کو دھل کر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز کے لیے ایک مخصوص پاکی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلے گا، اسی طرح کلی کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا، پھر چہرے کو دھلے گا، پھر دونوں ہاتھ کے انگلیوں سمیت دھلے گا، پھر سر کا، کان کا، گردن کا مسح ہوگا، پھر دونوں پیر دھلے جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں یہ حدث سے پاکی حاصل کرنا۔ اس میں کوئی نظر آنے والی ناپاکی نہیں ہوتی ہے، اس میں انسان معنوی طور پر ناپاک ہوتا ہے، بہی معنی کہ وہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس حالت میں قرآن نہیں چھو سکتا، اس حالت میں طواف نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک ہے خبث سے ناپاکی، خبث کہتے ہیں گندگی اور ناپاکی کو، نجس چیزوں کو جو نظر آتی ہے، کپڑے اور بدن میں لگتی ہے، اس کو دھلتے ہیں۔ اور ایک ہے حدث سے ناپاکی جو ابھی بتلایا گیا۔ اب حدث دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حدث اصغر، اگر پیشاب پاخانہ کی ضرورت پیش آ جائے، یا ہوا خارج ہو جائے، یا بدن میں کسی حصے سے خون نکل کر بہہ جائے، قے ہو جائے، منہ بھر کے الٹی ہو جائے وغیرہ، تو یہ جو حدث ہوا یہ چھوٹا حدث ہے۔ یہ چیز جب پیش آئے گی اور مسلمان کو نماز پڑھنا ہے یا قرآن چھونا ہے تو اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ اور ایک ہے حدث اکبر، آدمی نے اپنی بیوی سے صحبت کی، یا یوں ہی اس کو احتلام ہو گیا اور منی خارج ہو گئی،
تو اب یہ جو ناپاکی حاصل ہوئی ہے اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، اس کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو چاہے غسل کی پاکی ہو، وضو کی پاکی ہو، یا کپڑے اور بدن میں جو نجاست اور گندی چیزیں لگ جائیں ان کو دھلنے کی پاکی ہو، کسی بھی طرح یہ سب پاکی اس کے اندر شامل ہے۔ سب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ جب تک اس کو برتا نہیں جائے گا انسان پورے ایمان پر فائز نہیں ہو سکتا، پورا ایمان کا ثواب اور کمال اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر کچھ دوسری باتوں کی فضیلت بھی ہے، اصل تو اس کو یہاں ذکر کرنے کا یہی ٹکڑا مقصد ہے کہ یہ صرف یہ بتلانا ہے کہ پاکی ایمان کا ایک جز ہے، اس کا آدھا حصہ ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان ادھورا ہے۔ پھر آگے کچھ دوسری چیزوں کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ وَالْحَمْدُلِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، فرماتے ہیں کہ اور الحمدللہ کا ثواب میزان کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ جو کلمہ ہے مختصر سا، اس کو جو ہم ورد کرتے ہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس ثواب کو کوئی مجسم شکل دیا جائے تو اتنا زیادہ ہے کہ میزان عمل، وہ ترازو جس پر قیامت کے دن لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، الحمدللہ ایک مرتبہ الحمدللہ کا ثواب اس ترازو کو بھر دے گا، اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سبحان اللہ والحمد للہ کا ثواب یہ بھر دیتا ہے اس حصے کو جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ صرف الحمدللہ کا ثواب یہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ سبحان اللہ بھی لگا لیا جائے اور سبحان اللہ الحمدللہ دونوں کا ورد کیا جائے تو یہ دونوں کا مل کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ وہ صرف اس ترازو کو نہیں بلکہ آسمان و زمین کا جو خلا ہے، کتنا زیادہ خلا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کتنی لمبی چوڑی چودی ہے زمین کی، اور پھر اس کے اوپر آسمان و زمین کے درمیان کتنی لمبی مسافت، کروڑوں کی مسافت کا خلا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس ثواب کو کسی مجسم جسم والی چیز کی شکل میں تبدیل کیا جائے تو وہ چیز آسمان و زمین کے خلا کو بھر دے گا، اتنا زیادہ ثواب ہے ان دو کلموں کے کہنے پر۔ تو ایمان والوں کو اسے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ وہ عبادتیں ہیں کہ اس کے کہنے کے لیے ہمیں وضو کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر آدمی بے وضو بھی ہے تو چلتے پھرتے سوتے بیٹھتے یہ کوئی ضروری نہیں کہ صرف نماز کے بعد ہی پڑھے جائے، اس کے بعد بس جب بھی سوتے جاگتے کسی بھی حال میں لیٹے یہ کلمات زبان پر ایمان والے کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس سے جو دل کو نورانیت اور صفائی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ثواب اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ اکیلا الحمدللہ کا ثواب اعمال تولنے والے ترازو کے پلڑے کو بھر دے گا، اور اس کے ساتھ اگر سبحان اللہ کو بھی لگا لیا جائے، سبحان اللہ اور الحمدللہ، تو ان دونوں کلموں کو ملا کر دونوں کے پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس ثواب کو کوئی جسمانی نظر آنے والی چیز کی شکل میں بدلا جائے تو وہ آسمان و زمین کے اس خلا کو، اس حصے کو بھر دے گا۔ فرماتے وَالصَّلَاةُ نُورٌ، اور نماز روشنی ہے، نماز روشنی ہے قبر کے اندر۔ اسی طرح پل صراط کے اوپر جو ایک تاریک پل ہوگا، اسی طرح میدان محشر کی تاریکی کے اندر جو مرنے کے بعد جو عالم برزخ اور عالم آخرت کے مختلف تاریک اور اندھیرے مرحلے ہیں، اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں، لیکن اگر کسی نے نماز کو اپنا ساتھی بنایا ہے، نماز کی پابندی کی ہے، تو نماز ان اندھیری جگہوں میں نمازی کے لیے روشنی ہوگی۔ اور جو اس کو لے کر نہیں جائے گا، ظاہر ہے کہ جو انسان کسی اندھیرے میں چلا جائے اور وہ کوئی روشنی کا ٹارچ وغیرہ کا انتظام کر کے نہیں جائے گا، اور وہ تاریک جگہ اس کے لیے نئی جگہ ہو، اس کا مانوس راستہ نہ ہو، تو اس کے گرنے کا، بھٹکنے کا اور نقصان اٹھانے کا خطرہ رہے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے ساتھ ٹارچ لے لے کہ نہیں فلاں علاقے میں تاریکی رہتی ہے
لائٹ کٹ جاتی ہے، ٹارچ لے کر اپنی تیاری کے ساتھ چلو تو اس کو کوئی دقت نہیں ہوگی، جہاں تاریکی ملے گی فوراً وہ اپنی ٹارچ چالو کر لے گا۔ تو ایسے ہی آخرت کے تمام تاریک مراحل ہیں، سب اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں، وہاں اگر کوئی نماز کی ٹارچ اپنے ساتھ لے کر جائے گا تو یہ اس کو روشنی دے گی اور وہ قبر کی منزل کو پار کرے گا، محشر کی منزل کو پار کرے گا، پل صراط کی منزل کو پار کرے گا۔ نماز کی روشنی سے اس کا سب بیڑا پار ہو جائے گا۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ اور خیرات اس کے حق میں دلیل اور حجت ہوگا، اس کے کامیابی کے لیے اور اس کو اونچا مقام دلانے کے لیے ثبوت اور شواہد کے طور پر اگر دنیا میں اس نے صدقہ اور خیرات کیا ہے تو یہ اس کے لیے ثبوت اور دلیل کا کام کریں گے۔ والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے، صبر روشنی ہے۔ صبر کا معنی ہے طاعات پر، عبادات پر جمنا اور گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، نفس کو کنٹرول کرنا۔ صبر کا یہی حقیقی معنی ہے، اپنے نفس کو قابو اور کنٹرول میں رکھنا کہ وہ کوئی گناہ نہ کرنے پائے، اور اس بات پر قابو میں رکھنا کہ وہ کوئی نیکی چھوڑنے نہ پائے۔ تو نیکی پر لگائے رکھنا اور گناہ سے دور رکھنے پر نفس کو کنٹرول اگر کرنے کی عادت پیدا ہو گئی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس کے لیے روشنی کا کام کرے گا۔ نماز تو روشنی، اور جب نماز تو روشنی ہے ہی، اور نماز پر پابندی تبھی ہوگی جب اس کے اندر صبر کا مادہ ہوگا، جب نفس پر کنٹرول حاصل ہو جائے گا کہ نفس نہیں چاہ رہا ہے نماز پڑھنا لیکن وہ نفس کو لگام دے کر نماز پڑھوا رہا ہے، نفس کوئی گناہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن یہ اپنے نفس کو لگام دے کر اس گناہ سے روک رہا ہے، تو اس صبر کے ذریعے بہت سی عبادتیں انجام پائیں گی اور بہت سے گناہ سے آدمی محفوظ رہے گا۔ اس لیے صبر کو مستقل فرمایا کہ یہ خود ایک روشنی ہے، اس کے علاوہ دیگر عبادات کے روشنیاں الگ الگ ہوں گی، لیکن صبر جس کی بنا پر تمام عبادتوں کا وجود ہوتا ہے اور نیکیوں پر پابندی ہوتی ہے اور گناہ سے حفاظت ہوتی ہے، وہ صبر خود ایک ذریعہ نور اور روشنی ہے۔ والقرآن حجۃ لک وعلیک، اور فرماتے کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ قیامت میں قرآن بھی اللہ کے حضور میں احتجاج کرے گا، اللہ کے حضور میں کسی کے خلاف احتجاج کرے گا، کسی کے حق میں احتجاج کرے گا، اور جس کے حق میں احتجاج کرے گا اس کا بیڑا پار ہوگا، اور جس کے خلاف احتجاج کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ تو چاہے وہ کسی کے حق میں احتجاج کرے چاہے کسی کے خلاف احتجاج کرے، دونوں طرح کا احتجاج اس کا قبول کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا الصوم والقرآن یشفعان، قرآن اور رمضان کا روزہ یہ دونوں اللہ کے ہاں سفارش کریں گے اور دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی۔ تو قرآن کا فرماتے ہیں کہ یا تو یہ تمہارے حق میں حجت ہوگا، دلیل ہوگا، تمہارے لیے احتجاج کرے گا، یا تمہارے خلاف احتجاج کرے گا۔ اگر تم قرآن پر عمل کرو گے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، قرآنی ہدایات پر عمل کرو گے تو قرآن ہمارے حق میں حجت ہوگا، ہمارے حق میں گواہی دے گا اور ہم کو نجات دلوا کر چھوڑے گا۔ اور اگر ہم نے قرآن کے بارے میں کوتاہی کی ہوگی، اس کے حکموں کو توڑا ہوگا، چھوڑا ہوگا، تو پھر قرآن ہمارے خلاف حجت اور مقدمہ پیش کرے گا اور ہمارے خلاف اس کی بات سنی جائے گی اور پھر ہم ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہماری زندگی ایسی گزرے قرآن کے ساتھ کہ قیامت کے دن قرآن ہمارے حق میں حجت بنے، ہمارا وہ سفارشی بنے، ہمارے خلاف وہ احتجاج کرنے والا نہ بنے۔ تو پاکی کی فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ان چند اعمال کی اور چند چیزوں کی فضیلت بھی بیان فرما دی۔ پھر آگے فرماتے کل الناس یغدو فبایع نفسہ فمعتقها او موبقها، کہہ رہے کہ ہر انسان صبح کرتا ہے اور وہ اپنی جان کو بیچتا ہے۔ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ مومن ہو چاہے غیر مومن ہو،
مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر انسان صبح کرتا ہے اور ہر صبح وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے۔ ہر میں سے ہر شخص جب بھی ہم صبح کرتے ہیں تو صبح ہوتے ہی ہم اپنی جان کا اور اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اس کا سودا کر دیتے ہیں۔ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، پھر سودا کر کے یا تو وہ اس کو آزاد کراتا ہے یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سودا دو ہی طریقے کا ہوتا ہے، یا تو نفع بخش ہوتا ہے یا خسارے اور گھاٹے کا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم لوگ بھی، ہر انسان جو صبح کرتا ہے تو وہ اپنی جان کو بیچتا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ بیچ کر یا تو اپنی جان کو آزاد کرا لیتا ہے یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر وہ اپنے نفس کا سودا اللہ سے کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، مثلاً اپنے دن کا آغاز نمازوں سے کرتا ہے، نیکیوں سے کرتا ہے، اللہ کے حکموں پر چل کر اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے، تو گویا اس نے اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنی جان کو اللہ سے بیچ دیا۔ اور جب اللہ کو بیچا ہے تو یہ سودا نفع بخش ہوگا، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ تو اسی کو کہا ہے کہ وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، پس یا تو اس کو آزاد کرا دیتا ہے جہنم سے اور ہلاکت سے، یا آدمی صبح کرتا ہے، اپنے نفس کو بیچتا ہے لیکن اللہ کو نہیں بیچتا، خود اپنی بگڑے ہوئے نفس کو بیچ دیتا ہے یا شیطان کو بیچ دیتا ہے اور گناہ پر چل پڑتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ تو دونوں آپشن اور دونوں صورتیں آپ نے بیان کیا کہ کوئی بھی انسان اس صورتحال سے خالی نہیں ہے۔ ہر شخص کھڑے ہو کر صبح جب ہوتی ہے تو اپنی جان کا سودا کرتا ہے، اور بتلا دیا کہ ایک سودے میں آزادی ہے اور نفس کا نفع ہے اور دوسرے میں ہلاکت و بربادی ہے۔ اب ہم خود غور کر لیں کہ ہم تجارت اور نفع جو اپنے نفس کو بیچ رہے ہیں، وہ بیچ کر نفع چاہتے ہیں یا ہلاکت چاہتے ہیں؟ اگر بیچ کر نفع چاہتے ہیں تو ہم اسے اللہ کو بیچیں، اللہ کے حوالے کریں، بے ایمانہ کہ اللہ کی عبادت میں اس کو لگائیں، تب اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے اور ہلاکتوں سے آزاد کر دیں گے۔ اور اگر ہم اپنے بگڑی ہوئی عادت کو اس کو حوالے کریں گے یا شیطان کو بیچیں گے تو پھر شیطان ہمارے نفس کو جہنم سے چھٹکارا نہیں دلا پائے گا، بلکہ وہ اس کا اور مستحق بنا دے گا۔ فرماتے ہیں کہ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تملأان ما بین السماء والارض، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر یہ آسمان و زمین کے خلا کو بھر دیتے ہیں، یعنی ان کا ثواب آسمان و زمین کا جو خلا ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ اوپر تھا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے تھے وحی کے مطابق بیان کرتے تھے، جو آپ پر وحی آتی تھی وہی بیان کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ پر وحی آئی سبحان اللہ اور الحمدللہ کے بارے میں، تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کا ثواب آسمان و زمین کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ اور پھر کبھی آپ کے اوپر وحی آئی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے بارے میں، تو آپ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس کا ثواب آسمان و زمین کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں سے کوئی ایک ہی بھرتا ہے، یہ دونوں اپنی جگہ صحیح ہے، اور دونوں کا ثواب سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ثواب بھی اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ثواب بھی یہ آسمان و زمین کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ اب ہم چاہیں تو ان کلمات کو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو سب کا مجموعہ اکٹھا جو تیسرے کلمہ کی شکل میں ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تیسرے کلمہ کے اندر یہ چاروں کے چاروں جمع ہو گئے، چاہے ہم اپنی سہولت سے چاروں کو الگ الگ پڑھیں اور چاروں کو ملا کر ایک دفعہ میں پڑھیں، کسی بھی طرح پڑھیں، یہ کلمے بہت وزنی ہیں۔ اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی پاکی ہے اور اللہ کی بڑائی کا بیان ہے، اور اللہ کے علاوہ تمام جھوٹے معبودوں کی نفی ہے اور صرف اللہ ہی کے معبود ہونے کا اقرار ہے۔ اس سے بڑا توحید پرستی کا اور کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے کم ہے، اور جتنا بھی اس کا ورد کر لیا جائے ایمان والا اپنے حق میں کم ہی سمجھے، اور جتنا زیادہ ورد کرتا چلا جائے گا
دل اتنا ہی زیادہ آئینے کی طرح پاک ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے حضرات صوفیہ جب اپنے مریدین کو سلوک کی اور تصوف کے منازل طے کراتے ہیں تو انہی کلمات کا سب سے زیادہ ورد کراتے ہیں، اور ان کلمات میں بھی لا الہ الا اللہ کا سب سے زیادہ ورد کراتے ہیں کہ توحید کی جڑ دل کے اندر پیوست کرنے میں اور دل کو کفر و شرک سے پاک کر کے خالص آئینے کی طرح موحد دل بنانے میں اس کلمے کا بڑا دخل ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے اوراد و وظائف میں، اپنے معمولات میں ان کلموں کی کثرت رکھنی چاہیے۔ آدمی کچھ معمول بنا کر ایک دو تسبیحات کا معمول بنا لے، یا کم از کم جیسا کہ ہمارے اکابر کا معمول ہے، ان کا تجویز کردہ ہے کہ کم سے کم ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام تو ضرور ان کلمات کا ورد کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ انگنت طور پر چلتے پھرتے بھی جتنا کثرت سے پڑھا جائے گا اتنا زیادہ ہم اجر و ثواب کے اور اپنے دل کی صفائی کے مستحق بنیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط۔ وفي حديث مالك بن أنس رضي الله عنه فذلكم الرباط مرتين رواه مسلم وفي رواية الترمذي ثلاثا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تم لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہ بتلاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور جن سے درجات کو بلند فرماتے ہیں؟ کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتلاؤں جن کو اگر تم پکڑ لو، کر لو، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے نامہ اعمال سے ختم کر دے گا۔ محو کہتے ہیں مٹا کر وجود ختم کر دینا، ایسا نہیں کہ صرف پردہ ڈال دیا جائے گا، اس کا وجود ختم کر دیا جائے گا تمہارے نام اعمال سے، اور جنت میں ان کی وجہ سے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بہت اہم بات بتلاتے تھے اور مخاطب صحابہ کی پوری توجہ چاہتے تھے تو یہی انداز اختیار فرماتے تھے کہ کیا میں تمہیں ایسی فلاں چیز نہ بتلا دوں جس کا یہ ثواب ہے، یہ مقام ہے، تاکہ لوگوں کے اندر پہلے شوق پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے، پھر جب چیز بیان کی جائے تو وہ دل کے اندر اترتی ہے، بات یاد رہتی ہے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ اور بے توجہی میں کوئی چیز بیان کر دی جائے تو آدمی اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ ذہن میں محفوظ نہیں رہتی۔ تو بکثرت جب قیمتی باتیں آپ بیان کرتے تھے تو یہی انداز فرمائے تھے، الا ادلکم علی کذا، کیا میں تم کو فلاں بات کا پتہ نہ بتلاؤں؟ تو یہاں بھی آپ نے یہی انداز اختیار فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے، کیا میں تم لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہ بتلاؤں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ قال، آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جن چیزوں کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں ان میں سے ایک چیز ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کو کامل کرنا ناگواری کے باوجود، مشقت اور ناگواری کے باوجود وضو کو کامل و مکمل کرنا۔ اسباغ کہتے ہیں کسی چیز کو کامل اور مکمل کرنا۔ مثلا اسباغ یہ ہے، وضو کا کمال یہ ہے کہ تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھلا جائے۔ جو دھلنے والے اعضاء ہیں اگر پورے طور پر 1 مرتبہ بھی دھل دیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ 3 مرتبہ کیا جائے تاکہ ذرہ برابر بھی کوئی شبہہ، کسی رونگا کے سوکھنے کا احتمال باقی نہ رہے۔ تو 3 مرتبہ ہاتھ دھلا جائے، 3 مرتبہ چہرے دھلے جائیں،
3 مرتبہ پیر دھلا جائے، کلی کی جائے، ناک میں پانی ڈالا جائے، یہ 3 مرتبہ کیا جائے۔ مسح جو ہوتا ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مسح کا کام ہے صرف تر ہاتھ پھیرنا۔ اگر اس کو 3 بار پانی بار بار لے کر پھیر دیں گے تو وہ صرف مسح نہیں رہ جائے گا، وہ تو دھلنا ہو جائے گا، بھیگ جائیں گے سر اور کان وغیرہ۔ تو بہرحال وضو کو کامل کرنا ایک تو یہ ہے کہ اعضاء کو 3 مرتبہ دھلنا جائے، اور مکارے اور ناگواری کے باوجود اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے اور سخت ٹھنڈا پانی ہے، اور پانی کو گرم کرنے کا کوئی بندوبست بھی نہیں ہے، اور طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، ہمت نہیں پڑ رہی کیسے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، لیکن طبیعت کی ناگواری کے باوجود اہتمام سے اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس کے ذریعے اللہ کے نبی فرماتے یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیں گے اور جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ یہ نماز سے پہلے وضو کا عمل یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، آگے بھی ابھی اور حدیثیں آ رہی ہیں مستقل، ایک ایک عضو کے دھلنے کے کیا انعامات ہیں، سب حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ وہی چیزیں اگر ہم کو مستحضر رہے، ذہن میں رہے، بار بار اس کو سنتے سمجھتے رہے، تو وضو کرنے میں بھی ہمیں ایک لذت اور مزہ ملنے لگے، اور تمام ظاہری کوئی بھی مشقت اور رکاوٹ کبھی مانع نہ بن سکے۔ تو ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ سخت ٹھنڈی کا دن ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، آدمی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، اور نفس پر مشقت محسوس ہو رہی ہے، لیکن سب کے باوجود وہ وضو کو کر رہا ہے، اور ایسا نہیں کہ جلدی جلدی بس چھوا لیا پانی، 3 مرتبہ اہتمام سے دھل رہا ہے۔ یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کو کامل اور مکمل کرنا ناگواری کے باوجود۔ اور ناگواری کی ایک شکل یہ ہے کہ پانی ہمارے پاس نہیں ہے، پانی کی قلت ہے، اور پانی خریدنا پڑتا ہے، اور جس کے پاس پانی موجود ہے وہ بہت مہنگی قیمت میں دے رہا ہے، اتنی مہنگی قیمت کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اگر پانی خرید لیں تو ہماری شاید دوسری ضروریات اٹک جائیں گی۔ ہم لوگوں کے یہاں پانی کی کثرت ہے اس لیے بات نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن جہاں پانی کی قلت ہے، تھوڑے تھوڑے پانی بڑی بڑی قیمتوں میں لوگ حاصل کرتے ہیں پینے کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے۔ تو اب وہاں جب بڑی قیمت میں پانی مل رہا ہے، تو اب وضو کے لیے پانی کا استعمال کرنا، اس کے لیے رقم لگا کر خریدنا، یہ نفس پر بہت بھاری ہے، بھاری کام ہے، کہ پی کر اس کا اندر نہیں جا رہا ہے، بدن کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس کو پیاس نہیں بجھے گی، بلکہ سب دھل دھلا کر وہ بہہ جائے گا۔ اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا یہ ایک نفس پر بلا شبہ ایک بھاری چیز ہے، لیکن اس کے باوجود نفس کی ناگواری کے باوجود کوئی بھاری رقم دے کر خریدنا بھی پڑے، وہ خرید کر وضو کرتا ہے۔ جبکہ ایک فقہا نے ہمارے یہاں مسئلے میں رخصت ہے کہ اگر بہت بھاری رقم میں پیسہ لے کر کوئی پانی دے رہا ہے، اور کہیں اور کوئی پانی کا بندوبست نہیں ہے، اور اتنی بھاری رقم لے رہا ہے کہ اگر ہم اس رقم کو وضو کے پانی میں خرچ کر دیں گے تو ہم پھر کھانے پینے کے لیے بھوکمری کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ایسے موقع پر رخصت ہے کہ ہم تیمم کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ اس رخصت پر عمل نہ کر کے عزیمت پر عمل کرے اور نفس کی مشقت کو جھیل کر وضو کے لیے پانی خرید لے، اللہ کے نبی فرماتے یہ شکل بھی اس کے اندر داخل ہے۔ یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیں گے اور درجات بلند فرمائیں گے۔ جب وضو کی وجہ سے ہی گناہ مٹ گئے تو اب نماز تو یہ تو صرف ترقی درجات کا ہی ذریعہ بنے گی، نماز صرف آگے کا مقام حاصل کرائے گی، اس لیے کہ جو گناہ تھے وہ تو وضو سے ہی مٹ گئے، تو نماز یہ ایک اضافی چیز ہو جائے گی، یہ آدمی کے اور اونچے درجات کو حاصل کرانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو جو چیزیں گناہ کو مٹاتی ہیں اور درجات بلند کرتی ہیں، ان میں ایک چیز ہے طبیعت کی ناگواری کے باوجود وضو کو کامل و مکمل کرنا۔ دوسری چیز ہے وکثرت الخطا الی المساجد، اور مساجد کی طرف بکثرت قدم کا لے جانا، مسجد کی طرف کثرت قدم۔ اب مسجد کی طرف کثرت سے قدم لے جانا، اس کی 2 شکل ہو سکتی ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ ہمارا گھر بہت مسجد سے دور ہے، تو اب ہم
جب پانچوں نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے تو قریب والے کے مقابلے میں ہمارا قدم زیادہ ہوگا. جس کا گھر قریب ہے وہ 50 قدم میں مسجد میں آ جائے گا اور قریب والا 10 قدم میں آ جائے گا، تو اس سے دور والا 100 200 300 قدم میں آئے گا. تو فرما رہے ہیں کہ دور والا مایوس مت ہو، اس کا جتنی دور سے اس کو آنا پڑ رہا ہے، جتنا قدم بڑھ رہا ہے، یہ قدم کی کثرت اس کے گناہ کو مٹوا دے گی. مسجد کے اندر ڈھیر قدم چل کر آنا ہی اس کے قدم کو گناہ کو مٹوا دے گی. چہ جائے کہ اب نماز تو بہت بڑی چیز اس کے لیے ہو جائے گی. تو یہ ان لوگوں کے لیے تسلی بھی ہے جن کے گھر مساجد سے بہت دور ہوتے ہیں اور وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. بعض صحابہ کرام کو بھی یہ خیال ہوا تھا کہ مسجد نبوی جانے میں جو ان کا مکان دور تھا، کیوں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک جگہ تجویز فرما دے ہمارے گھر کے قریب اور ہم لوگ وہیں اپنی نماز ادا کر لیا کریں. تو اس موقع پر بھی آپ نے ان کو رخصت بھی دی تھی، لیکن یہ فضیلت بیان فرمائی تھی کہ جتنے قدم تمہارے مسجد کی طرف آنے میں زیادہ ہوں گے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. بعض روایات میں ہے کہ ہر قدم کے بدلے گناہ مٹتے ہیں اور ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر قدم کے بدلے میں جنت میں ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. تو اب جس کے جتنے زیادہ قدم ہوں گے اس کا اتنا زیادہ انعام اور اجر و ثواب ہوگا. تو قدم کی زیادتی کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ مسجد سے گھر دور ہے، آنے جانے میں قدم زیادہ ہو رہے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بار بار مسجد میں آ رہا ہے. ایسا نہیں کہ ایک وقت کی نماز پڑھ کے گیا پھر وہ غائب ہو گیا، ظہر میں آیا، عصر میں آیا، مغرب میں آیا، عشاء میں آیا، فجر میں بار بار آ رہا ہے. یوں ہی گھر جب دیکھا کہ کام دھندے سے فارغ ہوا، ابھی نماز کا وقت نہیں ہے، تب بھی وہ مسجد میں چلا آ رہا ہے کہ چل کے مسجد ہی میں کچھ پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، پھر گھر آ جائیں گے. یعنی بار بار آنے جانے میں اس کے قدم زیادہ ہو رہے ہیں. تو دونوں صورتیں اس میں داخل ہیں. گھر سے دور گھر ہے، دور آنے میں قدم زیادہ ہو رہا ہے، یا دور ہے یا قریب وہ بار بار مسجد میں آ رہا ہے عبادت کے لیے، کسی بھی طریقے سے مسجد کی طرف آنے جانے میں قدم بڑھ رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں، تو یہ قدم کی زیادتی سے گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. تیسری چیز ہے وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ بھی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں. اب انتظار کی ایک شکل یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد آدمی دوسری نماز کے لیے مسجد ہی میں بیٹھا رہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھا نہیں، وہ چلا گیا اپنے کام کاج میں لگا ہے، لیکن بار بار اس کی نگاہ نماز اگلی نماز کے وقت کے لیے بار بار گھڑی پہ نگاہ جا رہی ہے کہ اب کتنا وقت باقی ہے، اب کتنا وقت باقی. یہ بھی نماز کا انتظار ہے. نماز کا انتظار صرف یہ نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھ کے ہم اگلی نماز تک مسجد ہی میں بیٹھے رہیں. کسی بھی اپنے ضروری دنیاوی کام میں لگ گیا، لیکن کام میں لگنے کے ساتھ ساتھ اس کا دل نماز کی طرف لگا ہوا ہے کہ اگلی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے لیے بار بار اس کی نگاہ وقت کی طرف اور گھڑی کی طرف اٹھ رہی ہے، تو گویا وہ اپنے کام میں لگ کر بھی نماز کے انتظار میں ہے. تو یہ نماز کا انتظار اس کے گناہ کو مٹوا دے گا. ذرا ہم لوگ غور کریں کتنی آسان شریعت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا نوازنا چاہتے ہیں. کسی کام سے روکا نہیں جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک نماز پڑھ کر اگلی نماز کے لیے بیٹھے ہی رہو. کسی بھی کام میں لگے رہو، بس دل کی توجہ اس بات کی طرف رہے کہ ہمیں اگلی نماز بھی پڑھنی ہے. اس کے وقت کے طرف دھیان لگا رہے اور کام اپنا دنیا کا کر رہے ہیں، اور انعام کیا مل رہا ہے؟ اس کام میں، دنیاوی کام میں لگ کر صرف دل کی توجہ نماز پر رکھے ہوئے ہیں اگلی، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا رہے ہیں. جبکہ کچھ کر نہیں رہے ہیں، کوئی عمل نہیں کر رہے، اپنا دنیا کا کام کر رہے ہیں، لیکن صرف نماز کی طرف توجہ ہے اور دھیان ہے، جس کی وجہ سے بار بار گھڑی کی طرف نگاہ اٹھ رہی ہے، وقت پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ انعام دے رہے ہیں کہ گناہ کو مٹانے کا وعدہ کر رہے ہیں اور درجات کو بلند کرنے کا وعدہ فرما رہے ہیں. تو یہ تین چیزوں کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں. ایک، ناگواری کے باوجود وضو کو مکمل کرنا، اور دوسرے بکثرت مسجد کی طرف قدم لے جانا، اور تیسرے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. آپ نے آگے فرمایا فذالکم الرباط، پس یہی رباط ہے. رباط کے معنی آتے ہیں جوڑنا، تعلق. پس یہی چیزیں
تعلق اور جوڑ ہے، یعنی اسی سے اللہ سے جوڑ اور ربط پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح رباط کہتے ہیں اسلامی سرحد کو بھی۔ اسلامی سرحد کے اندر فوجی لوگ جمع ہو کر اس سرحد پر اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں کہ دوسرے ملک کا کوئی اس کے اندر داخل اندازی نہ کرنے پائے، دوسرے ملک کے فوجیوں کو اس میں داخل ہونے سے حفاظت کا یہ کام ہوتا ہے سرحد اور سرحد کے محافظین کا۔ تو یہ تین کام بھی گویا سرحد ہے، اور جو ان تین کاموں میں لگ گیا وہ اس سرحد کا فوجی ہے۔ یہ تین کام اسلام کی، دین کی، ایمان کی سرحد ہے، اور جو ان تین کاموں میں کرنے میں لگ گیا، جو یہ تین کام کر رہا ہے، وہ اسلام کی سرحد کا فوجی ہے۔ اور اسلام کی سرحد کے جو ملکی فوجی ہوتی ہیں جہاد کی شکل میں، جو مجاہدین، ان کا بہت مقام ہے، بڑی فضیلت ہے ان کی۔ تو گویا ان کو، ان تین کاموں کے کرنے والے کو سرحد کے فوجیوں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ گویا یہ بھی اپنے نفس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے کہ کہیں خواہشات نفسانی اور شیطان اس کے نفس پر حاوی نہ ہو جائے۔ اگر کوئی اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے اور شیطان کے حملے سے حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ تین چیزوں کی سرحد بنانی پڑے گی کہ وہ وضو کو کامل و مکمل کرے، ہر حال میں بکثرت اپنا قدم مسجد کی طرف لے جائے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگا رہے۔ یہ اگر کر رہا ہے تو سمجھ جائے کہ وہ سرحد کے فوجی کی نگرانی میں ہے، اور سرحد کے فوجی جب تک نگرانی کیے ہوئے ہوتے ہیں، چوکنا رہتے ہیں، تو دوسرے ملک کا کوئی غدار اپنے ملک کے اندر داخل نہیں ہو پاتا۔ ایسے ہی جب ان تین سرحدوں کو ہم قائم کیے رہیں گے اور اس کے ہم فوجی بن کر چوکنا رہیں گے تو ہمارے ایمان اور دل کے اوپر شیطان کا حملہ نہیں ہو پائے گا۔ شیطان اور خواہشات کے حملے سے حفاظت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان تین کاموں کو انجام دیں۔ ناگواری کے باوجود ہر حال میں وضو کو کامل و مکمل کریں، بکثرت مسجد کی طرف قدم لے جائیں، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہیں، چاہے اپنی دنیا میں کے کام میں لگے ہو، لیکن دل دماغ نماز کی طرف ہو، یہ نماز کا انتظار ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان قیمتی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔